بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے، بعافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب نے جو ہے وہ ہماری اس ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، آج ہم جو ہے وہ بڑے ہی حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے لگے ہیں، اور یہ موضوع ہی کچھ ایسا ہے کہ اس موضوع پر جو ہے وہ جتنی ہی گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو جو ہے وہ اتنی ہی کم ہے۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس رسالت، آپ کی ختم نبوت پر جو ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، مکمل آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے، اور اس پیغام کو آپ نے آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی جو ہے وہ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ ایذا دی، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں، اس آیت کریمہ کے تحت یاد رکھیں، ایک مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے سکتا ہے؟ تو یقیناً دے سکتا ہے۔ وہ اس طرح دے سکتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے معاملے میں جو ہے وہ کمزوری کو جو ہے وہ اپنائے، یعنی قرآن و سنت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اس کے دنیاوی معاملات کمزور ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کی ناموس رسالت، آپ کی ختم نبوت کے معاملے میں جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے وہ پابندی کے ساتھ اس پر جو ہے وہ کاربند نہ ہو، تو جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ ایذا پہنچاتے ہیں، اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کفار ہیں، جو اسلام کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ ہر سازش میں جو ہے وہ آگے آگے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعنہم اللہ ورسولہ، کہ اس پر جو ہے وہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی جو ہے وہ اس پر لعنت ہے۔ اب دیکھیں، آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس رسالت اور آپ کی ختم نبوت ہے۔ اب ہم موجودہ زمانے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ اگر ان کے سامنے اگر حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت، آپ کی ختم نبوت پر گفتگو کی جائے تو وہ چھٹے یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرف جو ہے وہ اسلام کو پرتشدد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسلام کو اتنا سخت کر کے دکھاتے ہیں، اسلام کو جو ہے وہ اتنا مشکل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اسلام کو جو ہے وہ یہ اتنا زیادہ شدت پسند اختیار کر جاتے ہیں اس معاملے کے اندر کہ حالانکہ اسلام تو جی امن کا درس دیتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام امن کا درس دینے کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو کیا بے غیرت بنا دیتا ہے؟ اگر قرآن و سنت کی جو ہے وہ کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر مسلسل حملے ہوتے رہیں، قرآن کریم فرقان حمید کو جلایا جا رہا ہو، مسلمانوں کو جو ہے وہ فلسطین میں جو ہے وہ ان کو قتل کیا جا رہا ہو، تو آپ مجھے بتائیے تو قرآن کریم فرقان حمید ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ آپ بتا دیجئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ اس میں کیا اہم کردار رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آج بڑا اہم مقدمہ رکھنے لگا ہوں، کیونکہ دیکھیں سب کا یہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کو جو ہے وہ روشن کریں، آپ اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ تربیت کو قوم کے سامنے رکھیں۔ تو ٹھیک ہے، آج میں آپ کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے وہ کچھ طرز عمل بتا دیتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی بات آتی ہے، آپ کی ختم نبوت کی بات آتی، تو اس پر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے وہ کیا طرز عمل جو ہے ہوا کرتا تھا۔ تو دیکھیں، روایت پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ روایت پیش کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ آپ سکون کے ساتھ نا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی فتنہ کیوں نہیں نقصان پہنچاتا؟ اب دیکھیں، یہ سب سے پہلے جو ہے وہ صحابی کی جو ہے فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی فتنہ کیوں نہیں نقصان پہنچاتا؟ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
دن بہ دن نیا فتنہ، دن بہ دن نیا فتنہ، اور ہماری قوم جو ہے وہ انہی چکروں میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں صحابی جو ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو فتنہ کیوں نقصان نہیں پہنچاتا؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن یعنی کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا تو میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ یا اللہ اس کو زندگی میں کسی فتنے میں جو ہے وہ مبتلا نہ کرنا۔ اے غافل انسانوں، اے ناموس رسالت پر پہرا دینے کا انعام تم بھی اٹھو، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دے کر دنیا و آخرت کے جو ہے وہ انعامات کے مستحق بن جاؤ۔ تو اب یہ دیکھیے آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی۔ اب یہ بیان کیا کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کیا، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو قتل کرنا یہ اسلام امن کا درس دے رہا ہے یا غیرت کا درس دے رہا ہے؟ یا اسلام کسی کو قتل کرنا یہ نرمی ہے یا سختی ہے؟ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں، اور وہ کچھ روایت بھی ایسی ہی ہے، اسی کے متعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ صراحت کے ساتھ گستاخی نہیں ہو رہی، لیکن دیکھیں جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جائے، اگر اس کی بھی کوئی گستاخی کرتا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے وہ کیا رد عمل ہوا کرتا تھا۔ تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند تھا، اسے ہم کاسی پھل کہتے ہیں۔ تو مجلس میں ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو پسند نہیں۔ اس نے تو اپنا بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ پسند تھا، حضور کو یہ کدو شریف پسند تھا، کاسی پھل پسند تھا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں۔ تو اب آپ صحابی کا جو ہے وہ رد عمل دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے قریب تلوار پڑی ہوئی تھی، آپ نے تلوار کو باہر نکالا اور فرمایا کہ حضور کو کدو پسند تھا، تجھے نہیں پسند، چونکہ حضور کو پسند تھا، اب تو اس بات پر جو ہے وہ توبہ کر، ورنہ میں تیری گردن اتار دوں گا۔ اور اسی کو جو ہے وہ محبت رسول اسی کو جو ہے محبت رسول کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اس نے اپنی پسند کو بتایا کہ میں جو ہے وہ کاسی پھل کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی حضور کو پسند ہے، حضور کو نہیں پسند ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں پسند کرتا۔ تو حضور کے صحابی عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اس نے برا کہا، تو فرمایا ابھی اسی وقت توبہ کر، ورنہ میں جو ہے وہ تیری گردن اتار دوں گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جی اسلام تو بڑا نرم ہے، اسلام جو ہے وہ نرمی کا درس دیتا ہے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اسلام نرمی کا درس دیتا ہے، لیکن ہر جگہ اسلام نرمی کا درس نہیں دیتا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت جو ہے وہ اور پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک قریب جو ہے وہ اگر کوئی صحابی دیوار میں کیل وغیرہ لگاتے، اپنے گھر کی دیوار میں لگا رہے ہیں، کسی اور کے گھر کی دیوار میں نہیں لگا رہے، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پیغام بھیجتی کہ تمہارے کیل پیوست کرنے کی آواز میرے حجرے تک آتی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچتی ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ ایک کیل کی آواز سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم صوت النبی، کہ میرے حبیب سے جو ہے وہ میرے حبیب کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو تم بلند نہ کرنا، وہاں پر جانا، ادب کے ساتھ جانا، تعظیم کے ساتھ جانا، اپنی آوازوں کو پست رکھنا، یہ ادب کا مقام ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے چھوٹی سی چیز سے بھی ایذا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام امہات المؤمنین جو ہے وہ اس چیز کی خاص کوششیں کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا سی بھی جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، اور حضور تو جو ہے اپنی امت کے لیے بڑے شفیق ہیں، رحیم ہیں، اور جو ہے وہ کرم کرنے والے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو بعد میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے پہلے تکلیف ہوتی ہے۔ اب بھی مجھے بتائیے کہ فلسطین کے اندر جس طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، تو ان سب کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی یا ہو رہی ہوگی؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید بھی بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی بیان کی
کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے، آپ کی زیارت کیا کرتے تھے، تو آپ کی محبت ان کے سینے میں ایسی پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ یہ پوری کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج اگر صدیق اکبر موجود ہوتے تو کیا فلسطین کے اندر یہ معاملات ہوتے؟ آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو کیا فلسطین کے اندر ایسے معاملات ہوتے؟ آج اگر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو آج کے فلسطین میں ایسے معاملات ہوتے؟ چونکہ ہم نے جو ہے وہ اسلام کو اپنے مطابق چلانا ہوتا ہے، اور اپنے مطابق جو ہے وہ ہماری سوچیں بن گئی ہیں۔ اب آ جائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر بھی جو ہے وہ لوگوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، لوگ اس پر بھی جو ہے توجیہات جو ہے اپنی پیش کرنے لگے، تعویلیں پیش کرنے لگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ ختم نبوت پر۔ اب دیکھیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں وَتُنَبَّأَ رَجُلٌ فِي الزَّمَانِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ وقال أَمْهِلُونِ حَتَّى أَجِيءَ بِالْعَلَامَاتِ وقال أبو حنیفة رحمہ اللہ من طلب منه علامة فقد كفر بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا، امام اعظم کے سامنے بیٹھا، اس نے فرمایا کہ آپ مجھے مہلت دیجئے، میں اس بات پر دلائل دوں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ آخری نبی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ پکا ہی کافر ہے، اور جو اس سے دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قادیانیوں کے سامنے بیٹھ کر دلائل مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تم غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اس کو ثابت کرو، اس کا نبی ہونا ثابت کرو، تو وہ کس منہ سے مانگ رہے ہیں؟ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، تو پھر کس منہ سے جو ہے وہ اس کے سامنے بیٹھا جا رہا ہے؟ کس منہ سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تم دلائل پیش کرو؟ جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جھوٹا کذاب ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان لا نبی بعدی کے بعد بھی قادیانیوں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کی جو ہے وہ کے نبی ہونے کے حوالے سے دلائل پیش کرو، تو میں مؤدبانہ طور پر جو ہے وہ اپنی قوم سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء کرام کے پیچھے چلیں، خدا را فتنوں کو چھوڑ دیں۔ موجودہ جتنے فتنے اٹھتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان میں کمی آ جائے گی۔ جب ان کے جو ہے وہ ان کو رد کیا جائے گا، ان کے موقف کو رد کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن عام الناس پر یہ ضروری ہے کہ عام الناس جو ہے وہ علماء کے پیچھے چلے، علماء اہل سنت کی تعلیمات پر چلے، ان کی تربیت پر چلے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں جو ہے نا اس حساس مسئلے کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جائے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کو اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو نہ پھر ہمارا ایمان بچتا ہے، نہ ہماری عبادتیں بچتی ہیں، پھر ہمارا کچھ نہیں بچتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہاں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھیں، ناموس رسالت کی حساسیت کو سمجھیں۔ ہمارے بزرگان دین اکابرین و اسلاف کو جو ہے کوئی شوق نہیں چڑھا تھا قربانیاں دینے کا، جانیں قربان کرنے کا، اپنا خون بہانے کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی شوق نہیں تھا کہ بیجا جو ہے وہ اپنے جسم کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، اپنا خون بہا دیا، نہیں، اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر قربان کیا، آپ کی ناموس پر قربان کیا، کیونکہ وہ اس مسئلے کی حساسیت سے واقف تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نرمی کا رٹ لگانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی تلواریں چلائی ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں رحیم ہیں، جہاں کریم ہیں، وہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ میں لپٹے ہوئے گستاخ کو بھی قتل کروایا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کیا تھا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس رسالت کے لیے؟ صدیق اکبر کا مزاج کیا تھا منکرین زکوٰۃ کے لیے؟ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج کیا تھا؟ مولا کائنات کا مزاج کیا تھا؟ کیا وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیا ہے؟ یا تو یہ بولیں کہ ہم نے اپنے مطلب کا دین لیا ہوا ہے، اپنے مطلب کا اسلام لیا ہوا ہے، جو ہمارے مزاج پر جو ہے وہ پورا آتا ہے ہم اس کو لیں گے، جو ہمارے مزاج سے ہٹ کر ہم نے اس کو لینا ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے نا، جو یہ حدیث پاک حضور کی ہے کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، قرآن کریم کی آیت ہے،
تو آپ مجھے بتائیں پورا بندہ کیسے داخل ہوگا؟ ایسے داخل ہوگا کہ اگر اس نے اسلام کی بھائی یہ چیزیں سیکھ لی ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے، اگر بنیاد کوئی وہ نہیں سمجھا کہ اسلام کی بنیاد کس پر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے وہ اسلام کا جز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ختم نبوت اسلام کا جز نہیں ہے، ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اسلام کی بنیاد ہے. اور امام مالک کا قول میں اکثر بیان کرتا ہوں. امام مالک فرماتے ہیں ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، اگر امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی، حضور کے گستاخوں کو جواب نہیں دے سکتی، تو پھر ساری امت ایک ساتھ جمع ہو کر ڈوب کر مر جائے. پھر کوئی وجہ نہیں باقی نا زندہ رہنے کی. جب کلمہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے تو پھر ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ ہر آن اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ضروری ہے. تو اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ، ناموس رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس پر اپنا سب کچھ، اپنی اولاد، جان، مال سب کچھ قربان کیا ہے. ہمارے بزرگان دین نے اس پر سب کچھ قربان کیا ہے. ہم ایک الگ ہی خوش فہمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں الگ ہی جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز پیدا کر دی گئی جی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ جانے اس کا رسول جانے. تو اللہ جانے اس کا رسول جانے، تو پھر اللہ ہی نے اور اس کے رسول نے جو بندوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ کون پوری کرے گا؟ ان ذمہ داریوں کو کون سمجھے گا؟ دنیا کے اندر ہم خالی کھانے پینے اور اپنی فیملیاں بنانے، یا اگر ہم عیاشیاں کرنے آئیں تو یہ تو مقصد نہیں ہے زندگی کا. مقصد حیات تو یہ ہے ہی نہیں. مقصد حیات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ و رسولہ، یہ ہے ہمارا مقصد حیات. یہ تو مقصد حیات ہے ہی نہیں جس نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. اور بابا جی علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے جس ممالک میں تم جانا چاہو تم جاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس جگہ سے بھی گزرو وہ جب تمہیں دیکھیں تو کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. تو آپ ذرا اپنے اوپر، یا ہم سب اپنے اوپر اس بات پر غور کریں کہ ہمارے کردار سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے کہیں سے یہ نظر آتا بھی ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہیں یا نوکر ہیں، یا ہم بے جا دم بھرتے ہیں. ہمارا کوئی کام ایسا نہیں کہ جو ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں ہم کم سے کم یہ کرتے ہیں. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اس کی حساسیت کو جو ہے وہ سمجھیں. اگر اس کی حساسیت کو نہیں سمجھا جائے گا، اس مسئلے کو نہیں سمجھا جائے گا، تو پھر نجات کا کوئی دوسرا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں. کیونکہ آخرت میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شفاعت سے بندہ جنت میں جائے گا، اور قبر میں بھی جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی اپنے امتیوں کے پاس آئیں گے، اور بنفس نفیس آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جی حضور کا چہرہ دکھا دیا جائے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی قبر میں تشریف لائیں گے. یہی ہمیں جو ہے وہ قرآن بتاتا ہے اور اب کا حضور کا فرمان بتاتا ہے. تو اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے، اور اس مسئلے کی حساسیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے ہمارے لیے آگے جا کے راہ نجات بنے. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ناظرین پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.